یہ ہیں آصف عزیز، لندن کے ایک مشہور بلینئر اور اس شہر کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک۔ پچھلے کچھ دنوں سے دنیا بھر کے اندر الگ الگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان سے جڑی ہوئی ایک اسٹوری کافی وائرل ہو رہی ہے۔ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں نے اب تک ان سے جڑی ہوئی وہ اسٹوری سن یا پھر دیکھ بھی لی ہوگی۔ اگر نہیں دیکھی یا سنی ہے تو ہم آپ کو شارٹ میں بتا دیتے ہیں۔ وائرل اسٹوری کے مطابق آصف عزیز ایک بار لندن کے ایک بہت ہی عالیشان اور مہنگے ہوٹل کے اندر گئے ہوئے تھے کہ تبھی نماز کا وقت ہو گیا۔ آصف عزیز نے سوچا کہ کہیں نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے، تو انہوں نے وہاں پر جو ہوٹل مینجمنٹ تھا اس سے نماز پڑھنے کی جگہ یا پھر پرمیشن مانگی۔ ان کو فوراً ہی نماز پڑھنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ آصف عزیز کو یہ دیکھ کر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ خاموش رہے اور بعد میں وہاں سے یوں ہی چلے گئے۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد اچانک سے یہ خبر آئی کہ آصف عزیز نے وہ پورا کا پورا عالیشان اور مہنگا ہوٹل ہی خرید ڈالا ہے۔ نہ صرف ہوٹل کو ہی خریدا بلکہ اتنے بڑے اور مہنگے پورے ہوٹل کو ہی ایک مسجد میں بدل ڈالا۔ اب یہ سب کچھ کب ہوا، کہاں پر ہوا، کیسے ہوا، ہوا بھی یا نہیں ہوا، اس پوری اسٹوری کی اصل حقیقت کیا ہے، اس پر تو بات ہوگی ہی، مگر اس سے پہلے ذرا ہم خود آصف عزیز کی ہی اپنی کہانی پر نظر ڈال لیتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کی جو خود کی کہانی ہے وہ نہ صرف کافی حیران کر دینے والی ہے بلکہ نوجوان لوگوں کو کافی انسپائر کرنے والی بھی ہے۔ آصف عزیز کا جنم 1967 میں افریقہ کے ایک دیش ملاوی کے اندر ہوا تھا، اور ابھی وہ لگ بھگ 9-10 سال کے ہی ہوئے ہوں گے کہ جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لندن آ گئے تھے۔ شروعات میں انہوں نے کچھ ریسٹورانٹ وغیرہ پر کام کیا، مگر اس دور میں کس نے سوچا ہوگا کہ آج کھڑے ہو کر یہاں پر برگر فلپ کرنے والا یہ لڑکا آگے چل کر لندن کے سب سے امیر لوگوں میں گنا جائے گا اور دنیا اس کو مسٹر ویسٹ اینڈ کے نام سے جانے گی۔ یہ انسان لندن کے اندر موجود ان بے شمار پراپرٹیز، ان بے شمار بلڈنگز کا مالک ہوگا کہ جو صرف یوکے کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی بھی اہم بلڈنگ سمجھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس بلڈنگ کو ہی دیکھ لیجئے کہ جس کو ٹروکیڈرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو بھی لندن میں رہتا ہے یا لندن آ چکا ہے یا جس نے تھوڑی بہت بھی لندن کے بارے میں ریسرچ کی ہے تو وہ اس بلڈنگ کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا، کیونکہ یہ لندن کی وہی بلڈنگ ہے کہ جو لمبے وقت تک ایک انٹرٹینمنٹ کمپلیکس کے طور پر ہی جانی جاتی تھی، مگر پچھلے کچھ سالوں سے دنیا بھر میں آصف عزیز کی وجہ سے ہی چرچاؤں میں رہی ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ 2023 میں ہی آصف عزیز نے اس بلڈنگ کے ایک خاص حصے کو مسجد میں بدل ڈالا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو کہانی شروع ہوتی ہے سال 2005 سے کہ جب آصف عزیز نے لگ بھگ $220 ملین کی رقم کے بدلے میں اس ہسٹوریکل بلڈنگ کو خرید لیا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر سال آیا 2020 کا کہ جب اچانک سے آصف عزیز کی طرف سے ایک ایسا اعلان کیا گیا کہ جس نے پورے ویسٹ کے میڈیا میں کھلبلی مچا دی۔ اعلان یہ تھا کہ لندن کے بالکل دل میں موجود یہ جو ہسٹوریکل بلڈنگ ہے، جو اپنے آپ میں کافی بڑی ہے، اس کے خاص حصے کو اس کے مالک مطلب کہ آصف عزیز نے مسجد میں بدلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آصف عزیز کی طرف سے ان کی ٹیم کی یہ دلیل تھی کہ کیونکہ اب لندن میں مسلم پاپولیشن حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، سینٹرل لندن میں جو کام کاج کرنے والے لوگ آتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا بھر سے ٹورسٹ بھی لندن گھومنے کے لیے آتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد مسلمز کی ہوتی ہے، تو اسی لیے دن میں جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ان کو آس پاس میں کہیں پر بھی کوئی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل پاتی ہے۔ تو اسی لیے آصف عزیز نے ہر دن سینکڑوں یا ہزاروں مسلمانوں کی طرف سے سینٹرل لندن کے اندر فیس کی جانے والی اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ اپنی اس بڑی سی بلڈنگ کا ایک خاص حصہ مسجد میں بدلیں گے، ایک ایسی مسجد میں کہ جس میں ایک ہی وقت میں 1000 سے بھی زیادہ لوگ نماز ادا کر سکیں گے۔ آصف عزیز کا یہ پروپوزل سامنے آنا تھا کہ مانو ہر جگہ ہنگامہ مچ گیا، فوراً ہی وروध شروع ہو گیا اور خاص طور سے یوکے کے جو فار رائٹ گروپس تھے ان لوگوں نے بڑے لیول پر پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم لندن کے بالکل ہارٹ میں، لندن کے دل میں ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہسٹوریکل بلڈنگ کی جس کی پہچان ایک انٹرٹینمنٹ کمپلیکس کی تھی اور اس کے علاوہ یہ موجود بھی لندن کی اس جگہ پر ہے کہ جو آس پاس کا پورا ایریا نائٹ لائف کے لیے جانا جاتا ہے، مطلب کہ پبس، کلبس، کسینو اور اس طرح کی باقی چیزوں کے لیے، تو ایسی جگہ پر ہم ایک مسجد بننے ہی نہیں دیں گے۔ آصف عزیز کے اس پروپوزل پر یہ وروध اتنے بڑے لیول پر ہوا اور ماحول اتنا زیادہ گرم پڑ گیا کہ اب آصف عزیز کو یہ پروپوزل ہی واپس لینا پڑ گیا۔ حالانکہ آصف عزیز نے یہ پروپوزل واپس تو لے لیا تھا اور ایسا بھی لگنے لگا تھا کہ شاید سارا منصوبہ ختم کر دیا گیا ہے، مگر آصف عزیز نے اندر ہی اندر اپنی لیگل لڑائی جاری رکھی تھی، جس کا رزلٹ دنیا کے سامنے 3 سال کے بعد 2023 میں آیا کہ جب ویسٹ منسٹر کونسل نے آصف عزیز کے اس منصوبے کو کچھ بدلاؤں کے ساتھ منظوری دے دی، اور اس طرح سے آصف عزیز ایک لمبی لیگل لڑائی کے بعد سینٹرل لندن میں موجود اپنی اس عمارت کے خاص حصے کو مسجد میں بدلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ویسے 2023 میں اس خبر نے پوری دنیا کے اندر خوب سرخیاں بٹوری تھیں، تو اسی لیے مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگوں نے اسی وقت اس خبر کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ ویسے یہاں پر یہ چیز جاننا بھی ضروری ہے کہ آصف عزیز کے اوپر یوکے کے ایک ورک کی طرف سے لمبے وقت سے ہی یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر لگاتار لندن کی جو انٹرٹینمنٹ
से जुड़ी हुई जगह हैं, मतलब कि बहुत सारे जो पब्स हैं, क्लब्स हैं या फिर कसिनो वगैरह हैं, उनको खरीद रहे हैं और फिर उनको खरीद कर या तो बंद ही कर दे रहे हैं या फिर उनको कमर्शियल स्पेसेस मतलब कि जैसे होटल या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में बदल दे रहे हैं। और अगर 2023 वाले मामले को भी जोड़कर देखें तो ये मस्जिद में भी बदल दे रहे हैं। मतलब इन लोगों का ये इल्जाम है कि आसिफ अजीज जानबूझकर लंदन और यूके का जो कल्चर है, जो इसकी अपनी एक पहचान है, उसको एक नई पहचान से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब साथियों, आसिफ अजीज के जिनको मिस्टर वेस्ट एंड भी कहा जाता है और जो लंदन की बहुत सारी मेजर प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, इनके बारे में कुछ और दिलचस्प चीजों पर नजर डालें तो आपको बताते चलें कि ये एक फाउंडेशन भी चलाते हैं कि जिसको अजीज फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। इनका ये जो फाउंडेशन है, ये ब्रिटेन के अंदर ऐसे मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है कि जो लॉ, मीडिया या पब्लिक पॉलिसी जैसे कोर्सेज में मास्टर करना चाहते हैं। इसके अलावा इनका ये फाउंडेशन बहुत सारे कम्युनिटी इवेंट्स भी स्पॉन्सर करता है। खासतौर से रमजान के अंदर लंदन की जो कुछ सड़कों पर सजावट वगैरह होती है, और अब पिछले कुछ सालों से लगातार आप लोग अपने मोबाइल पर जो लंदन से आने वाली ऐसी वीडियोस देख रहे हैं कि जिसमें रमजान का बाकायदा स्वागत किया जाता है, वो तमाम सजावट, वो तमाम इंतजामात वगैरह भी इसी फाउंडेशन के द्वारा किए जाते हैं कि जिस फाउंडेशन को इनकी एक बेटी के द्वारा हैंडल किया जाता है। अब जहां तक सवाल है नमाज पढ़ने से रोकने वाली उस स्टोरी का कि जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था, तो आप लोगों की तरफ से लगातार कमेंट्स आने की वजह से हमने इसके बारे में बहुत छानबीन की, मगर उसके बावजूद भी हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं मिल सका, बल्कि ये पूरी की पूरी स्टोरी फेक साबित हुई। मतलब इस स्टोरी में जिन आसिफ अजीज का जिक्र किया गया है, उनके बारे में इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि वो लंदन के एक बिलियनर हैं और लंदन के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने लंदन की एक ऐतिहासिक और अहम बिल्डिंग को मस्जिद में बदला है, और इस काम को करने के लिए उन्होंने एक लंबी लीगल लड़ाई भी लड़ी है। मगर जहां तक सवाल उस खास स्टोरी का है कि क्या वाकई वो किसी होटल में गए थे, वहां पर उनको नमाज पढ़ने से रोका गया था और फिर उन्होंने गुस्से में एक पूरा का पूरा होटल खरीद कर उसको मस्जिद में बदल दिया था, तो इस तरह की कोई भी चीज किसी भी ऑथेंटिक सोर्स में नहीं मिलती है। बल्कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग जगह पर इस स्टोरी के साथ जिस होटल का नाम आमतौर पर मेंशन किया जा रहा है, वो होटल तो खुद लंबे वक्त से ही आसिफ अजीज का है। मतलब उसको हाल में नहीं खरीदा गया है, बल्कि पिछले कई सालों से ही वो आसिफ अजीज से जुड़ी हुई कंपनियों के ही कंट्रोल में आता है। तो अब तक की इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ भी वायरल हो रहा है, उसमें से कितनी चीजें पूरी तरीके से सच हैं और कितनी ऐसी चीजें हैं कि जिनको सिर्फ नमक मसाले के साथ परोसा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।